یہ حکم تھا۔ اور پھر بات یہاں بھی نہیں رکھی، پھر فرمایا ممکن ہے میرا محبوب یہ خیال کرے کہ میں نے ساری رات کھڑے ہونے سے روک دیا ہے، ساری رات کھڑے ہونے سے روک دیا ہے۔ وہ کسی اور کو تو نہیں روکتا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے بھی ہو گزرے، اور ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہنے والے بھی ہو گزرے، مگر وہ کسی اور کو تو نہیں روکتا۔ اور جب محبوب رات بھر کھڑا ہونا چاہتا ہے، اوروں کو کہتا ہے جتنی عبادت کرو کم ہے، محبوب کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کے لطف اور شفقت کا عالم دیکھ کے فرماتا ہے محبوب آپ نہیں تھوڑا سا کھڑا ہو جایا کریں، جتنی مرضی آئے۔ یہ جو قلیلاً نصفہ او انقص منہ او زد علیہ، یہ سارا کیا ہے؟ محبوب جیسے طبیعت چاہے، ہائے ہائے، محبوب جیسے تیری طبیعت چاہے، جیسے منشا ہو، جیسے جسم اجازت دے اتنا ہی کھڑے ہو جا۔ اور ہم نے ساری چیزوں کو بیان اس لیے کر دیا ہے کہ طبیعت جو چاہے وہ میرے حکم کو اس کے اوپر وارد ہوگا، وہ میرا ہی حکم ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حکم خدا منشأ مصطفیٰ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، فرمان خدا طبیعت مصطفیٰ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ طبیعت کبھی قلیلاً چاہتی ہے تو قرآن قلیلاً اتار دیتا ہے، طبیعت نصفہ آدھا چاہتی ہے تو وہ نصفہ اتار دیتا ہے، طبیعت تھوڑا سا گھٹانا چاہتی ہے تو اب انقص اتار دیتا ہے، طبیعت تھوڑا سا بڑھانا چاہتی ہے تو اور زد علیہ اتار دیتا ہے۔ یعنی کلام خدا ہے، ادھر منشأ مصطفیٰ ہے، تو کلام خدا منشأ مصطفیٰ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور پھر کبھی خیال آ جائے کہ میں تو ساری رات جاگنا چاہتا تھا تو میرے رب نے ساری رات مجھے کیوں نہیں جاگنے دیا، تو اس کا جواب بھی اسی صورت میں دے دیا، اور ارشاد فرمایا میرے حبیب میں جاگنے دیتا ساری رات، اور بھی جاگتے ہیں، میرے نبی بھی کئی جاگتے تھے، میں جاگنے دیتا، مگر آپ کو اس لیے روکا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، میرے محبوب دن کو بھی تو نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں نا، دن کو بھی تو نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو تیرے دن کے کام کاج بھی رات کے قیام سے افضل ہیں۔ اب جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نافلۃ لک، کہ تہجد کی نماز پڑھ اور آپ کے لیے نافلہ ہوگی، نفل ہوگی۔ تو یہ لفظ ہیں نافلۃ لک، آپ کے لیے ہوگی، تو پھر آپ کی امت کے لیے نفل نہیں ہے؟ امت کے لیے بھی نفل ہے، امت کے لیے بھی نفل ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ حضور کے لیے فرمایا کہ آپ کے لیے نافل ہوگی اور امت کے لیے نہیں کہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت کے لیے ہے تو نفل، مگر امت پڑے گی تو ان کی بخشش کی ضرورت ہے، امت پڑے گی تو ان کے گناہوں کے کفارے کی ضرورت ہے، امت پڑے گی تو میری بارگاہ میں قربت کے لیے، میرے قریب ہونے کے لیے امت کی ضرورت ہے۔ تو امت کے لیے ہے نفل، مگر ان کی روحانیت کے لیے ضرورت ہے، اور محبوب آپ کے لیے ضرورت نہیں۔ نافلۃ، نفل کہتے ہیں اضافہ، نفل کہتے ہیں، اور اضافے کو کہتے ہیں فضل، اضافے کو کہتے ہیں فضل۔ امت پڑھے تو ان کی ضرورت ہے، اور حبیب اگر تو پڑھے تو تیری منشا کے مطابق یہ اضافہ ہے، تیری منشا کے مطابق اضافہ ہے، چونکہ تیری ضرورت نہیں اور تو نے ضرورت سے بڑھ کے قیام کیا، تو پھر میرے حبیب امت پڑھے گی تو اس کا عدل ہوگا، جب تو پڑھے گا تو تیرا فضل ہوگا۔ اب ہم تیرے اضافی فضل کا صلہ، اس تہجد کی شکل کا جو فضل ہے، اضافہ ہے، اس کا صلہ کیسے دیتے ہیں؟ عصا
ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رات کو جاگنا محبوب تیری ضرورت نہ تھی، رات کا جاگنا تیری ضرورت نہ تھی، چونکہ تو عمر پر جاگتا رہا، اب ہم اس کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے حبیب ہر کوئی روز محشر میدان محشر میں زمین پر ہوگا، اور چونکہ نافلہ تعلق تو اضافی میری قربت کی عبادت کرتا رہا ہے، قیامت کے دن تیرا مقام مقام محمود ہوگا، تیرا مقام مقام محمود ہوگا۔ اب یہ مقام مقام محمود کیا ہے؟ تو فرمایا یہ تیرے رات کے اٹھنے کا صلہ ہے میرے حبیب، یہ تیرے رات کے اٹھنے کا صلہ ہے، نافلۃ لک کے مقام محمود دوں گا۔ اب بڑی توجہ طلب ایک بات ہے، ایک خاص نقطہ سمجھا رہا ہوں، ایک خاص نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ درجہ نفل کا زیادہ ہے یا فرض کا؟ بولیے، درجہ نفل کا زیادہ ہے یا فرض کا؟ اور اجر نفل کا زیادہ ہے یا فرض کا؟ بولیے، طے شدہ بات ہے، اجر کس کا زیادہ ہے؟ فرض کا۔ تو فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد پر میرے حبیب یہ آپ کا نفل ہے، آپ کے نفل ہیں، اور آپ کے نفلوں کا صلہ مقام محمود ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب رات کے آپ کے نفلوں کا صلہ مقام محمود ہے۔ ارے مصطفیٰ کو نفل کا صلہ تو مقام محمود کی شکل میں ملے تو فرضوں کا درجہ تو نفل سے زیادہ ہے، اگر نفل مصطفیٰ کا صلہ مقام محبوب ہے تو فرائض مصطفیٰ کا اجر کیا ہوگا؟ نفل کا صلہ مقام محمود ہے، مصطفیٰ کے نفلوں کا صلہ، نافلۃ لک کا صلہ مقام محمود ہے، تو فریضۃ لک کا صلہ کیا ہوگا؟ تو جو مصطفیٰ نے عمر پر فرض ادا کیے ان کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ بیان ہی نہیں کیا، وہ بیان نہیں کیا، اس لیے کہ مقام محمود ہی ہضم نہیں ہوگا کسی کو، تو فرضوں کا صلہ کیا بیان کرے؟ آج تک امت مقام محمود کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور اگر وہ رب حضور کے فرضوں کا صلہ بیان کر دیتا تو دماغ ہی پھٹ جاتے، دماغ ہی پھٹ جاتے، فہم پھٹ جاتے۔ نفل کا صلہ مقام محمود امت سمجھ نہیں سکی تو حضور کے فرضوں کا صلہ کون سمجھے گا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ چھوٹی بات ہے، کسی کتاب میں نہیں ملے گی، یہ ایک کتاب کا سبق ہے، اس کو یاد کر لیں کہ مصطفیٰ کے نافلۃ لک، نفل کا صلہ مقام محمود ہے، تو مصطفیٰ کے فرضوں کا صلہ کیا ہوگا؟ ہائے ہائے۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، اس پر قرآن کی ایک سند دوں۔ سورۃ القدر پڑھی ہے قرآن میں کہ یہ اس کے قاعدے کیسے ہوتے ہیں، قاعدے کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک رات ہے کیا جس کی تلاش کرتے ہیں آپ اعتکاف کے دوران، رمضان کے آخری عشرے میں، وہ ایک رات ہے، اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے ایک ہی رات، ہے ایک ہی رات، مگر اجر میں 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بس میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے جس کو وہ رات مل جائے اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، یہ تو امت کا حال ہے کہ امتی میں سے کسی کو لیلۃ القدر ایک رات مل جائے تو اجر میں 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ کو
اور حضور علیہ السلام کو ساری عمر لیلۃ القدر ملی. حضور کو کیا ملی؟ وہ لیلۃ القدر حضور کی تلاش میں رہتی تھی. لیلۃ القدر کو حضور ملے، آئے شب قدر کو حضور ملے. وہ گھومتی رہتی ہے یا نہیں؟ نہیں گھومتی رہتی. کبھی 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کو. تو گھومتا کون ہے؟ جسے تلاش ہوتی ہے.